हाजिरी के लिए हाजिर हुआ हूँ। तमाम अहबाब एक बार दरूद पाक का नज़राना पेश कर लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما نعلن وما رب اجعلني مقيم
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاءاللہ جناب قاری محمد سجاد صاحب تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. مختصر حاضری کے لیے میں گزارش کروں گا، حافظ محمد ذوالقرنین تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں مدح سرا ہوتے ہیں. مختصر حاضری پیش کرنے کے لیے حافظ ذوالقرنین صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. چمک رہی ہے جبین ان کے فقیروں کی، جو تجلیات کے سحرے سجائے بیٹھے ہیں، جو تجلیات کے سحرے سجائے بیٹھے ہیں. ایک غم ہے کہ ہم اپنوں کے نہ دل جیت سکے، اور وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی دنیا نہیں ہم تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، وہ جو حاتم کو میسر
سے قبل ایک دو شعر آپ کی سماعت میں نظر کرنا چاہتا ہوں. مل جان یار دیاں گلیاں اساں سارے خدائی کی کرنی محشر وچ ساڈی بن جاوے دنیا دی بڑائی کی کرنی اساں چپ چپ دکھڑے سہنے دنیا نو کچھ بھی نہ کہنے بس نا یار ول دے رہنے نا یار ول دے رہنے اساں حال دہائی کی کرنی جس دن دیاں اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا چین گوا بیٹھے ڈگ ٹھیک لڑتے آوے او ڈگ ٹھیک لڑتے آوے اساں ہور کمائی کی کرنی نیت نے پار لگونا عملہ نے ساتھ نبھانا ہے کون کس نیت سے آیا ہے جانتے ہیں نیت نے پار لگونا عملہ نے ساتھ نبھانا جے اندروں میل نہ جانا او جے اندروں میل نہ جانا باہر دی صفائی کی کرنی جے اندروں میل نہ جانا باہر دی صفائی کی کرنی ہماری مجلس میں حضور قبلہ استاد القرآن جناب قاری محمد اکرم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حضور قبلہ قاری محمد اکرم نقشبندی صاحب ان کے صاحبزادہ والا شان بھی جلوہ گر ہے. آج بالخصوص دعا ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس بچے کو عمر خضری عطا فرمائے اور اس بچے کو بھی حافظ قرآن بنائے عالم دین بنائے تاکہ وہ جوان ہو کر قبلہ قاری صاحب کی جو خواہش تھی ماشاءاللہ میاں مطلوب سے بھی صاحب جیدہ شرف ہو ہماری محفل میں تشریف لائے. میں دل کی عطا گہروں سے خوش آمدید پیش کر رکھتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ قبلہ قاری صاحب کے صاحبزادہ والد شان کے حوالہ سے سبھی ضرور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو قاری صاحب کا جانشین بنائے عالم دین بنائے حافظ قرآن بنائے اور اس بچے کا نام جو قبلہ قاری صاحب نے رکھا ہے اپنے استاد و مکرمی حضور پیر طریقت رہبر شریعت الحافظ القاری سبحان اللہ. آج کل کے پیر ایسے بڑے کم ملتے ہیں جو حافظ قرآن بھی ہوں اور قاری قرآن بھی ہوں. قبلہ قاری صاحب کے استاد کل حاضری ہوئی تو پڑھ کے حیران ہوا کہ پیر طریقت لکھا ہے رہبر شریعت لکھا ہے ساتھ الحافظ القاری لکھا ہے. وہ قاری قرآن بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے اور سینکڑوں نوجوانوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے سیراب کیا. اس میں ایک
عجیب اور نورانی چہرہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کا نام جناب قاری محمد اکرم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرحیم اپنے استاد و مکرمی کے نام پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے والد گرامی اور والد گرامی کے جو استاد ہیں ان کے مشن پہ قائم رکھے، اسی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ضرور دعا کیجیے یہ تمام طلباء کے لیے، بالخصوص جو قاری صاحب کے ساتھ رہے ہیں، ان کی خدمت کے حوالہ سے وہ قاری لیاقت علی صاحب ہیں یا قاری محمد عمران صاحب ہیں اور جناب قاری احمد فہیم صاحب ہیں اور جناب قاری محمد نعمان صاحب ہیں، حافظ محمد عامر صاحب ماشاءاللہ، جنہوں نے دن رات قاری صاحب کی خدمت کی ہے، کاوش کی ہے ماشاءاللہ، اور بیماری کی حالت میں ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دینی دنیاوی علوم سے مالا مال فرمائے اور قبلہ قاری صاحب کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو قبلہ قاری صاحب نے یہ باغ لگایا ہے، ضرور دعا کیجئے گا ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ اس باغ کو سدا ہرا بھرا رکھے۔ میں گزارش کروں گا جناب نائب امیر اہل سنت علامہ شفیق ناطق یوسفی صاحب وہ تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب سے ایک بار خوشی پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا رحمت العاشقین وعلى آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد الحفاظ القراء حضرت قاری محمد اکرم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایصال ثواب کے لیے، بلکہ ان کے ایصال ثواب کی نشست میں سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اس لیے کہ جہاں اتنا بڑا صدقہ جاریہ انہوں نے چھوڑا ہو کہ ہر طرف قرآن پاک پڑھنے والے، پھر صرف قرآن پاک پڑھنے والے نہیں بلکہ حسن صوت اور حسن قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے شاگرد اور بعض، اور میں نے مناسب جانا فیصل آباد میں آج سے مبارک تھا حاجی محمد یوسف لگینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے کہا ایک ہی موقع پر یہاں ہمارے قاری صاحب سے رفاقت بھی رہی ہے، طاقت بھی رہا ہے، اور بالخصوص سارے علاقے کے لوگ جو ہیں تو اکٹھے ہوں گے تو تعزیت کرنا بھی آسان ہوگا۔ محترم مجاہد اہل سنت راؤ مختار صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، جو قبلہ نورانی صاحب کے ساتھ رہے اور پھر استاد احمد صاحب کے ساتھ رہے۔ اتنی پرانی رفاقتوں والے ساتھی ہمارے بھی یہاں موجود ہیں، اور انتظامیہ غوثیہ مسجد، ان سے بھی تعزیت کرتا ہوں جماعت اہل سنت کی طرف سے، اور تمام اہل محلہ اور قبلہ قاری صاحب کے تمام شاگرد، بالخصوص قاری امجد صاحب، عمران صاحب، فہیم صاحب، اور یہ خصوصی طور پہ جو ابتدا میں جو ہے ان سے فیض حاصل کر کے پھر آگے فیض بانٹنے والے بنے، اور دیگر جو ان کے سینکڑوں جو ہیں وہ آگے ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، وہ سارے کے سارے پورے قرآن سے لوگوں کے سینے منور فرماتے ہیں۔ اب یہ اسی خدمت کا فیض ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حاجی محمد اسلم جماعتی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، 40 سال ایک ہی جگہ پہ قرآن مجید کی خدمات پیش کرنا اور پھر فیض قرآن کو عام کرنا، نور قرآن سے سینوں کو روشن کرنا، اس حوالہ سے ٹاؤن شپ کی تاریخی شخصیت ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ قاری صاحب کو تاریخی شخصیت ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یقیناً تحسین کے مستحق یہاں کے لوگ بھی ہیں، انتظامیہ بھی ہے کہ جنہوں نے اس گوہر کو سنبھالے رکھا، ضائع نہیں ہونے دیا۔
वगरना हम बहुत सारे लोगों को ज़ाया भी कर देते हैं। तो उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया और फिर उससे लोग फैज़याब हुए। और आज देखें कि वो लोग जो आप बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में भी इकट्ठे नहीं कर सकते इतने ज़्यादा, कल उनके जनाजा में तारीखी शख्सियात का शामिल होना, ये वो अजीम प्रोटोकॉल है जो निस्बत कुरान से हासिल हुआ। और अहले इलाका को ये नसीब, खुश नसीबी उनके हिस्से में आई कि ऐसे लोग जो हैं आज भी और कल भी, 2 दिन पहले भी इस कदर लोग में शामिल हुए। लिहाजा मैं तमाम उनके शागिर्दों से, तमाम जो है वो जो इस वक्त असातिज़ा भी हैं, फिर इंतज़ामिया और हमारी जनाब मुहतरम हमारे दोस्त मोहम्मद असलम जमाती साहब, इन्होंने उनकी खिदमत से मुतअस्सर होकर अपना मकान जो है वो दीन इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी। बेहतरीन जगह जो है वो वक़्फ़ कर दी। कहा कि यहाँ पे मदरसा शाह जमात चलेगा, यहाँ पे जनाब जो है वो अमीर मिल्लत के नाम से मस्जिद और मदरसे का क़याम है। और क़िबला कारी साहब की ज़ेर निगरानी को शोभा दे दिया ताकि उनकी खिदमत का इतराफ़ भी हो जाए और ये फैज़ आगे जाने सारी चीज़ें, ये तारीखी काम इन्होंने भी किया। और फिर इसी तरह ये सिलसिला है। आखिर में एक दो बातें यही अर्ज करने लगा हूँ। एक फूल होता है, उसकी खुशबू गली में होती है, मोहल्ले में होती है, 1 2 अफराद 10 अफराद तक होती है। कई ऐसे गुलशन महक जाते हैं जिनकी खुशबू से सारा जहान मुअत्तर हो जाता है। और ये यकीनन ये 2 हस्तियाँ इस मस्जिद के हवाले से वो बड़ी कीमती ठहरी। एक जनाब मोहतरम हज़रत उस्ताद हुफ़ाज़ कारी मोहम्मद अकरम नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह और हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान कादरी उकाड़वी रहमतुल्लाह तआला। और ये 2 असीम शख्सियत गौसिया मस्जिद और अहले बाजार इंतज़ामिया और यहाँ के हिस्से में आई। तो फिर देखें कि आखिरी दम तक यहाँ पे उनका रहना अहले इलाका की मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत की बदली है। और क़िबला मुफ्ती साहब का तो मिज़ार भी यहाँ गेट के साथ ही है। और फिर कारी साहब क़िबला जो है उनकी खिदमत, वो भी उनका फैज़ भी जारी सारी है। और कल मैं अपने दोस्तों में जिक्र कर रहा था कि कोई भी ऐसा मोहल्ला हमें नजर नहीं आता, एक कोई बुलाक ऐसा नजर नहीं आता जहाँ 1 2 के शागिर्द मौजूद ना हो। तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया उनके लिए है। और यकीनन ये कुरान मजीद जो है वो इज्जत वाली किताब है। और जो इससे ताल्लुक़ कायम करता है, जो तिलावत करे वो भी इज्जत वाला, और जो आगे पैगाम फैलाए वो भी इज्जत वाला, और जो इसको इसकी तासीम करे वो भी इज्जत वाला, जो मुअल्लिम बन जाए वो भी इज्जत वाला, जो सीखने वाला बन जाए, तालिब इल्म बन जाए वो भी इज्जत वाला। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सारी इज्जतें मुसलमानों की कुरान और साहिब कुरान के साथ जुड़ी हुई हैं। और आज अगर हम दुनिया में इज्जत चाहते हैं तो इज्जत अमेरिका जर्मन को खुश करने में नहीं है, यूएनओ की मर्जी पे चलने में नहीं है। हमारी इज्जत कुरान का दामन थामने में है, साहिब कुरान का दामन थामने में है। आओ कुरान से मोहब्बत करें और साहिब कुरान से मोहब्बत करें, तो फिर उस मोहब्बत का फैज़ ऐसे नजर आता है कि देखें कि किस तरह से दुनिया जो है वो फैज़ हासिल करती है और किस तरह दुआएं होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत शान कारी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके तमाम लवाहिदीन को सब्र जमील अता फरमाए, और रब तआला इस चश्मा फैज़ को, चश्मा कुरान के दूर को जारी और सारी मैं हज़रत अल्लामा सैयद इफ्तिखार शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब अल्लामा सैयद इफ्तिखार शाह साहब। हाज़रीन गिरामी, आज की ये तकरीब शहीद हज़रतुल अल्लामा क़ारिउल क़ुर्रा ज़ीनतुल क़ुर्रा उस्तादुल क़ुर्रा कारी मोहम्मद अकरम नक्शबंदी साहब, इनके बुलंदी दरजात की दुआ की यहाँ मौजूद है। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए।
ذائقین پسماندگان عائز و غارب ہیں، دوست احباب ہیں، شاگردان رشید ہیں، سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اس مختصر بات سے کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ قرآن میں لیا، جو اعلان کیا کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ کہا ہم اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جیسے لوح محفوظ پر قرآن مجید ہے، اللہ نے وہ سارا قرآن قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اور حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو وہ قوت اور وہ طاقت عطا فرمائی کہ جو صلابت، جو طاقت پہاڑوں میں بھی نہ تھی، کہ جب اللہ یہ فرمائے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ پورا قرآن نزل علی قلبک بإذن اللہ کے مصداق دل مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پھر وہ عظیم سینے ہیں، وہ عظیم دل ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سنت میں وہ قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا قرآن کی حفاظت کا، اس کا ذریعہ اور اس کا سبب یہ حفاظ قرآن اور قاری قرآن بنتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنے سینوں کو مدینہ بنا لیتے ہیں، اپنے سینوں کو قرآن کا خزینہ بنا لیتے ہیں۔ وہ لائق ساتھ مبارکباد ہیں سینے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ اللہ اپنی ذمہ داری میں شامل فرما لیتا ہے کہ اس نے قرآن کے ظاہری اسباب جو حفاظت کے فرمائے وہ تحریر ہے، وہ قرآن سینوں میں محفوظ ہونا ہے۔ تو ہمارے ممدوح موصوف حضرت قاری صاحب وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا ہے اور اس کو آگے سینوں میں منتقل کیا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، وہ چنیدہ لوگ ہیں، وہ منتخب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جو حدیث کا مصداق ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ اب اندازہ کریں، ہم دنیاوی اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، جاہ و منصب ہے، جائیداد ہے اور دنیا کے اسباب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا بہتر ہے، بڑا کامیاب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات ادا ہوئے ہیں، بہتر وہ شخص ہے، خیرکم، یہ اس میں تفصیل کا صیغہ بیان فرما کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو حضرت قاری صاحب نے یہ ذمہ داری پوری کی اور اس لیے اس کا نظارہ جمعہ کا روز دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کا وہ عظیم دن عطا فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے اس کا حساب و کتاب ہی نہیں لیا جاتا، وہ عذاب سے بری کر دیا جاتا ہے، حساب و کتاب سے بری کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ قاری صاحب کا بیمار رہنا یہ بھی ان کے لیے بلندی درجات کا سبب ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ بیمار ہوتا ہے گناہوں کے سبب سے، جو گناہگار ہیں ان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، جو نیک صالح عالم قاری قرآن ہو ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت قاری صاحب ان شخصیات، ان ہستیوں میں سے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح منزہ اور گناہوں سے مبرہ کر کے لے جانا چاہتا تھا، اس لیے دنیا کے اسباب میں مرد بھی لگایا، لیکن اس کے باوجود ان کی دینی خدمات میں یہاں آتا رہا، ان کو وہ لگا ہوا تھا جو بلڈ کے لیے، وہ یورن کے لیے، اس کے باوجود کلاس میں ہوتے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے صاحبزادہ صاحب، ان کے شاگردان اسی طرح محنت کرتے رہے اور وہ قرآن کا نور ہر سینے میں جلوہ گر کرتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امام ربانی شہباز لاقتانی قندیل نورانی آیت من آیات ربانی شیخ احمد سرحدی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ مکتوبہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ معاشرے میں شریعت مطہرہ کا کوئی قانون رائج کیا جائے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور قرآن پڑھانا یہ کتنی عظیم نیکی ہے جس کو قبلہ کاری صاحب نے رائج فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک نیکی میں اس مختصر وقت میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اگلے علامہ صاحب کو میں دعوت دوں گا، انشاءاللہ پھر ہم بعد میں ختم پاک کی طرف جائیں گے، کہ جب میں پڑھ رہا تھا، یہ تقریباً 8-10 سال قبل کی بات ہے، میں نے قبلہ کاری صاحب سے گزارش کی میں پڑھ رہا ہوں، مجھ کو کچھ کتابوں کی ضرورت ہے، تو آپ نے یہ شفقت فرمائی۔ میں اب یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مرحوم کی نیکیوں کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ تو آج سے تقریباً 8-10 سال قبل قبلہ کاری صاحب نے یہ مہربانی فرمائی، تقریباً 1 لاکھ کی کتابیں یہ تحفہ لے کر، جس طرح بھی مجھے نہیں پتا، یہ آپ نے مجھے عنایت فرمائی اور کہا ان کو پڑھو اور پڑھاؤ، اور الحمدللہ سینکڑوں طلباء کو ان کتابوں سے مطالعہ کر کے علم دین پڑھایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ پڑھاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں بلا تاخیر مختصر وقت کے لیے جناب پیر طریقت قبلہ میاں مطلوب صحفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ انشاءاللہ بھی ختم پاک ہوگا، پھر سلام کے بعد دعا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساوئہم، اپنے جو مرنے والے ہیں ان کی خوبیاں بیان کرو، اور اس دنیا میں اگر ان سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو اس پر اپنے منہ بند رکھو۔ جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، قاری صاحب مبارک میرے بھی استاد تھے، میرے دونوں بچوں کے بھی استاد تھے، اور جب سے انہوں نے میرے بیٹے کو جو سامنے بیٹھا ہے عالم دین بھی بن گیا، قاری صاحب یہ فرماتے تھے آپ سے قرآن اور ساتھ عالم دین بھی بن جائے، تو انہوں نے یہی نصیحت کی کہ آپ نے مسئلے کا ناغہ نہیں کرنا، اور قاری صاحب کا اپنا بھی یہ معمول تھا کہ انہوں نے مسئلے کا ناغہ نہیں کیا۔ ابھی تو پیچھے جب وہ بیمار ہوئے تو اس میں کچھ عذر تھا، ورنہ انہوں نے ناغہ نہیں کی، اور نہ ہی منزل سنانے میں کوئی ناغہ کرتے تھے، اور میں ان کے پاس بارہا ادھر حاضر ہوا ہوں، یہ حافظ صاحب ان کے اس چیز کے گواہ ہیں، بارہا مرتبہ ہم گھنٹوں بیٹھے ہیں آپس میں، کیونکہ دین کے رستے میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور عموماً جب ہم کسی ایسی تنظیم یا ایسی کمیٹی کے اندر ہوتے ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے آج کل مساجد میں کچھ ایسے جو صدر بن جاتے ہیں جن کی نہ داڑھی ہوتی ہے، نہ ان کا ماما ہوتا ہے، نہ انہیں نماز آتی ہے، نہ انہیں ترجمہ آتا ہے، اور پھر وہ علماء پر اس طرح کی چیزیں مسلط کرتے ہیں جو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کبھی کبھی میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے، لیکن اس دین کے درد کے لیے قاری صاحب ادھر سے اٹھے نہیں۔ میں نے قاری صاحب کو بہت آفر پیش کی، میں نے کہا ہمارا رنگ روڈ پر اپنا ایک جامع ہے، میں سارا آپ کے حوالے کرتا ہوں، 50,000 روپے ماہانہ میں دوں گا۔ جب انہیں ادھر 10,000 مل رہا تھا، میں نے انہیں پیش کیا، میں نے کہا میں 50,000 آپ کو دوں گا، بچے بھی آپ کے ہوں گے، سارا نظام مدرسہ بھی آپ کھلی جگہ ہے، یہ رنگ روڈ پر میکڈونلڈ کے سامنے سوسائٹی کی تقریباً 1.5-2 کنال جگہ ہے، میں نے پیش کیا، لیکن انہوں نے ادھر ہی ڈیرا لگایا۔ اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ میں عرض کروں گا بابو ناز زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے علماء کا قدر کریں۔ قاری صاحب کی جو حقیقت ہے یا ان کی محنت ہے، وہ دیکھیں ان کے استاد محترم جو اس وقت کی عظیم عالم دین ہیں، اور بابا جی کے بھی استاد ہیں، وہ کیا فرما گئے تھے؟ فرما رہے تھے جس طرح مجھے امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی کا استاد ہونے پر فخر ہے،
اسی طرح مجھے قاری صاحب کا بھی استاد ہونے پر قاری صاحب مجھے خود بتاتے تھے کہ بابا جی کے ساتھ میرے بڑے خاص مراسم تھے، اور بابا جی قاری صاحب صرف قاری بھی نہیں تھے، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے نا تو اہل دل کی تعریف کرتے تھے۔ ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں حافظوں کی قدر کرنی چاہیے، خصوصی جو مسجدوں کی کمیٹیاں ہیں انہیں ادھر جو ہے وہ متوجہ کرنا چاہیے کہ علماء کا قدر کرنا۔ علماء کا قاری صاحب کا خلاف پورا نہیں ہوگا، اگرچہ ان کے شاگرد بڑے محنتی ہیں، یہ حافظ صاحب جو ہے سال سے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جہاں جہاں قاری صاحب نے انہیں بھیجا ہے انہوں نے پورا اپنا کام کیا ہے، جہاں جہاں ڈیوٹیاں لگائی ہیں انہوں نے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور قاری صاحب کا مشن انہیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بشری تقاضوں کے تحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایک دوسرے کے اوپر فرض عائد کیے ہیں نا، ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو جو دوسرا اس کا مسلمان بھائی ہے قریبی اس کا پتہ کرے، شاگرد بھی اس کی تیمارداری کرے، اور جو تیمارداری کرنے والا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے جاتے ہوئے 70,000 اس کے لیے آتے ہوئے بخشش کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر میں نہیں پہنچ جاتا، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھا ہوتا تو اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں غوطہ دن ہوتا ہے۔ ہم قاری صاحب کے گھر میں بھی حاضر ہوئے، ان کی تیمارداری کے لیے بھی آئے، ہمارا تو خدمت بھی نہیں کر سکے، لیکن وہ بچے جنہوں نے ان کا گھر بنانے میں، وہ بچے ان کے حلالی شاگرد جنہوں نے ان کے علاج میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا، دن رات لگے رہے، چاہیے تو مقتدیوں کو بھی چاہیے تھا جو کتنے سال ان کے پیچھے تراویح پڑھتے رہے، کتنے انہوں نے ناغہ تو نہیں کیا، عرصہ 20-25 سال سے بھی زیادہ انہوں نے تراویح ادھر پڑھائی۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں اپنے علماء کا، ہمیں اپنے حفاظ کا، ہمیں اپنے جو امام ہیں ہم نے انہیں عزت دینی ہے، ورنہ اگر ہم دیکھیں جو امام جو عالم دین ہے، نبی علیہ السلام کیا فرمایا، جو عالم دین ہے بعمل، جس نے اس کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسے جس طرح اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ عالم دین کے پاس، بعمل عالم دین کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کے شاگردوں کا بھی ان کے اوپر امتحان ہے، ان کے آپ کے اوپر امتحان آئے گا، کوئی آپ کو ادھر کھینچے گا، کوئی ادھر کھینچے گا، آپ ادھر ادھر کی باتوں پر نہ چلیں، بس قاری صاحب کا مشن آپ جاری رکھیں۔ جس طرح وہ صبح آ کے بیٹھ جاتے تھے، ناشتہ بھی ادھر کرتے تھے، دوپہر تک ادھر ہوتے تھے، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے، پھر شام تک ادھر ہوتے تھے، عشاء کے بعد بھی ادھر ہوتے تھے، لیٹ نائٹ بھی ادھر بیٹھے رہتے تھے، کبھی لیٹ بھی آتے تھے تو وہ ادھر تشریف فرما ہوتے تھے۔ میں انہیں قاری صاحب فرض کرتا تھا آپ تھوڑی سیر کریں، بات کریں، بیٹھ کر جو ہے وہ بندے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن کہتے تھے پیر صاحب یہ قرآن پڑھانے کا اور پڑھنے کا جو مزہ مجھے آتا ہے نا، اب کیا کروں، یہ میری طبیعت میں رچ بس گیا، میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا۔ اللہ ان کو کرپٹ جنت عطا فرمائے، تا حد نظر اللہ ان کی قبر کو کھلا فرمائے، ان کے پسماندگان کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے شاگردوں کو، ہم سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ جناب پیر طریقت میاں مطلوب صاحب صاحب اپنے موائد حسنہ سے ہمارے گلبوزان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ عشق کی حد تک قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے کا نام قاری محمد اکرم نقشبندی ہے، اگر انہیں عاشق قرآن کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی میزان قرآن پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے ساتھ جو بھی معاون رہے، شاگردان عزیز اور انتظامیہ مساجد ماشاءاللہ ان کے ساتھ بیماری کی حالت میں تعاون کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں شرفی قبولیت عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر استاد الفاظ اور قرآ جناب قاری محمد عمران صاحب سے گزارش کروں گا کہ ختم باب آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ولا
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. सलाम के लिए
مصطفیٰ جانے پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیلا کو سلام حافظ محمد نعمان صاحب تشریف لاتے ہیں مختصر وقت میں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں جن کو جب بھی میں نے فون کیا کہ مجھے یہ چاہیے وہ کہتے تھے ہم حاضر ہیں. آپ بس بتائیے تمہیں چاہیے کیا ہمارے قاری صاحب کو ٹھیک کر دیں. بس میں بس کہتا تھا کہ یار دعا کریں اللہ خیریت کریں گے. میں اپنے بھائی احمد فہیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دل رات لگایا. قاری صاحب کے آخری الفاظ بھی فہیم تھے, فہیم نو بلا دو کہ تھے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم سے کبھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے قاری صاحب کی مغفرت فرمائے, تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وہ مجھے اور ہم جتنے بھی 5-7 لوگ تھے ان کے قریبی عمران صاحب اور ہمارے ایک دو بھائی جیسے عامر بھائی, ان کے بھائی احمد فہیم صاحب, وہ کہتے ہیں تسی میرے پتر ہو. انشاءاللہ تا قیامت زندگی جب تک ہماری جان ہم ان کے بیٹے گے انشاءاللہ جو ہو سکا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عزیز بقار ایشان ثواب کے لیے آپ سب تشریف لائے ہیں. جامع مسجد حنفیہ وفیہ کی انتظامیہ جناب قاسم اقبال صاحب, راشد صاحب, سعید صاحب, شیخ عرفان احمد صاحب اور دیگر احباب کی طرف سے اب صاحب حضرات کی تشریف آوری پر شکر گزار ہیں. علماء اہل سنت کی کثیر تعداد نے شرکت کی, مشائخ تشریف لائے, فضل کرام قرآن حضرات تشریف لائے. اللہ کریم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور آپ نے جو کچھ بھی اپنی زبانوں سے پیش کیا ہے, جو کچھ بھی آپ لے کر آئے, ایک یہ تعداد کے اعتبار سے میرے پاس 734 مرتبہ پڑھنے کی تلاوت ہے, اور 1200 مرتبہ سورہ یاسین شریف ہے, 1200 مرتبہ سورہ مزمل ہے, 1200 مرتبہ سورہ ملک ہے. میرا کلمہ شریف 1,25,000 اس میں 10 قریب اور بھی شامل ہو گئے, 1,000 مرتبہ سورہ اخلاص, اور بارگاہ کریم آقا علیہ السلام اکیل گنبد خطبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک ہے 6,12,000 مرتبہ. اس کے علاوہ 7 مرتبہ عمرہ ادا کرنے کا ثواب بھی شامل ہے, اور 100 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرنے کا ثواب بھی شامل ہے. یہ جتنے احباب جو ہیں وہ قرآن پاک کا پیغام دے رہے تھے, بعد میں لکھ کر بھیجا ہے حضرت علامہ علی نعیمی صاحب کی طرف سے 10 قرآن پاک, دیگر علماء 5 قرآن پاک جو ہے وہ میری طرف سے, دیگر احباب جس نے جو بھی پڑھا ہے وہ قبلہ علامہ صاحب, علامہ حضرت صاحب جو کہ ماشاءاللہ چشتی قادری جو کہ مسجد اعلیٰ کے خطیب ہیں اور زینت ممبر و محراب ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, وہ قبلہ کے لیے دعا فرماتے ہیں. تو جن احباب نے جو بھی پڑھا ہے وہ حضرت صاحب کی مدد کریں, اور یہ 10 قرآن پاک 15 اور اس میں اور چونکہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ کچھ بھی آپ کی زبانوں سے ادا ہوا, آپ کا قدم پر قدم چل کر آنا بھی, اور یہ تمام آج کی جو تقریب ہے ایشان ثواب کی, اس کو سننا بھی اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اختصار کے ساتھ وقت میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام. تبارک ربنا و تعالیک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. خلق کائنات تیری بارگاہ میں, تیرے دربار میں, تیرے گھر میں تیرے بندے حاضر ہیں. تیرے اس بندہ مومن کی روح کے ایشان ثواب کے لیے بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایشان ثواب کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں تیری بارگاہ میں.
جس نے اپنی پوری عمر تیرے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو یا اللہ کریم ہر گھر میں اور ہر سینے میں اس کے انوار و تجلیات کو پہنچایا ہے. جن جن سینوں کو قبلہ قاری صاحب نے قرآن کریم کے انوار و تجلیات سے مزین منور معطر معمر کیا ہے مولا، اسی طرح ان کی قبر انور کو، ان کی تربت کو، ان کی مزار کو منور فرما دے، روشن فرما دے. بارے الہ جس طرح قبلہ قاری محمد اکرم نقشبندی نور اللہ مرقدہ نے اپنی ساری زندگی تیرے بندوں کے سینوں کو اور ان کے قرآن کریم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا ہے گھروں میں یا اللہ کریم، اور جہاں جہاں انہوں نے مدارس قائم کیے، جہاں اساتذہ اس وقت قرآن کریم کا جو ہے فیضان عام کر رہے ہیں، تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، بارے تعالیٰ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور علم جنتفع بہ کی کتاب یا اللہ تیرے حبیب کی زبان سے ہے، اس علم کو ان کے لیے نفع کا باعث بنا دے یا اللہ کریم. اور تیرے حبیب کی زبان سے یہ بھی الفاظ ہیں وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ صالح بیٹا جو اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. یہ تمام تلامذہ جو ہیں قبلہ قاری صاحب کے، یہ ان کے روحانی فرزند اور بیٹے ہیں یا اللہ ان کی یہ دعائیں ان کے حق میں قبولیت عطا فرما اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دے یا اللہ کریم. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ، تمام شہداء کی جماعتیں، تمام صدیقین کی جماعتیں، تمام صحابہ کرام صحابیات، اہل بیت اطہار، شہداء اور تمام امت کے صالحین اولیاء، تمام سلاسل سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبولیت عطا فرما. بارے الہ ہماری سب قبلہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے تمام تلامذہ کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ کریم. ان کے ساتھ تعزیت جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ کے تمام جتنے بھی یہاں نماز ادا کرنے والے نمازی آتے ہیں، تیرے دربار میں اپنے سجدوں سے، اپنی زمینوں سے یا پاک اس گھر کو سجاتے ہیں، ان سب کی دعائیں قبلہ قاری صاحب کے ہاتھ میں قبولیت عطا فرما. وہ تمام کے تمام تلامذہ جو سینکڑوں میں ہیں یا ہزاروں میں ہیں، ہمارے تعالیٰ تیرے علم میں ہے، اور جو کچھ بھی یہاں پہ قرآن کریم کی تلاوتوں میں سے، تیرے گھر کے طواف میں سے، عمروں میں سے، اس کے علاوہ جتنی بھی قرآن کریم کی صورتوں میں سے اور قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت میں سے، ذکر و فکر کی صورت میں آج کی اس تقریب میں پیش کیا جا رہا ہے. بارے الہ سب تیرے علم میں ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما کے اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں بارے محمد اکرم صاحب اور جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے کائنات سے ایمان والے تیری بارگاہ میں اس وقت عالم برزخ میں ہیں. بارے تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی جو اس دنیا سے وصال کر گئے ہیں ان کی بخشش فرما یا اللہ کریم. بارے محمد اکرم صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ نے قرآن کریم کی جتنی بہاریں گھروں میں قائم کی، ان کی مزار میں بہاریں عطا فرما یا اللہ کریم. تاحت نگاہ ان کے مزار کو وسعت و شادی عطا فرما اور یا اللہ کریم انہیں جنتی ہوائیں اور جنتی فضائیں عطا فرما، جنتی لباس اور جنتی بستر عطا فرما یا اللہ کریم. اپنی بارگاہ سے ہم جو کچھ بھی پیش کر پائے ہیں اور جو کچھ نہیں پیش کر پائے ہماری زبانوں میں نہ آ سکا، تو ہمارے دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہے، سینوں میں چھپی تمام باتوں سے باخبر واقف و آگاہ ہے یا اللہ کریم. سب کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اول بھی خیر فرما دے، آخر بھی خیر فرما دے، ظاہر بھی خیر فرما دے، باطن بھی خیر فرما دے. جن تلامذہ نے یہ اہتمام کیا بڑی خوبصورتی سے، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ان کے ذوق و شوق میں اور فراوانی عطا فرما اور اس میں استقامت محبت میں اور زیادہ پختگی اور قربت میں اور استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاصد رزقه سيدنا ومولانا وملجانا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بیته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کثیر کتابوں کے مصنف حافظ محمد